السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ غسل کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں کریں گے کہ غسل کے اندر کتنی باتیں فرض ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہ غسل کے اندر کتنی چیزیں سنتیں ہیں۔ انہی دونوں باتوں کو آج ہم تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غسل کے فرائض 3 ہیں، یعنی غسل کے اندر جو فرض ہے وہ 3 چیز ہے۔ یہ 3 چیز بہت ہی اہم ہے، بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہو یعنی نہا رہا ہو اور اگر وہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو چھوڑ دے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص ناپاک تھا اور اس نے غسل کیا اور ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو جس طریقے پر وہ نہانے سے پہلے ناپاک تھا ویسے ہی نہانے کے بعد بھی ناپاک رہے گا، جب تک کہ وہ ان 3 فرضوں کو ادا نہ کر لے۔ وہ 3 فرض کیا ہیں؟ تو پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کلی کرنا یہ پہلا فرض ہے۔ کلی آپ اس طریقے پر کریں کہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے اور منہ کے اندر تمام جگہ، یعنی بالکل صحیح طور پر آپ کو کلی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ منہ میں پانی ڈالا اور نکال دیا فوراً، بلکہ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ حلق کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے، اور ناک کے اندر جو گندگی ہے ان گندگیوں کو صاف کرنا، انہیں نکالنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا، یعنی سر سے لے کر پیر تک تمام بدن پر پانی کا بہہ جانا فرض ہے۔ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی رہ گئی ہو تو غسل نہیں ہوگا، یعنی فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ ناپاک ہی رہیں گے اور آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں تھیں جو غسل میں فرض ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے بدن پر پانی بہانا۔ غسل کی سنتیں۔ غسل میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں؟ تو غسل میں بے شمار باتیں سنتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ انہیں بغور سماعت کریں۔ غسل کی نیت کرنا، یعنی پاکی حاصل کرنے کی آپ نیت کر لیں۔ دونوں ہاتھوں کو پہلے گٹوں تک 3 بار دھونا، یعنی غسل کرنے سے پہلے یعنی نہانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں، گٹوں تک صاف ستھرا کر لیں، پاک کر لیں، اس کے بعد ہی دوسرے اعضاء کو دھوئیں۔ شرمگاہ کو غسل سے پہلے دھونا، اس پر نجاست ہو یا نہ ہو، یعنی جو پیشاب پاخانہ کا مقام ہے انہیں پہلے دھونا ہے، چاہے یہاں پر نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر وضو کرنا، یعنی جس طریقے پر ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے پر وضو کرنا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا اور خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ نہا رہے ہیں کہ جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہو تو آپ وہاں پر جب وضو کریں گے تو پیروں کو نہ دھوئیں، بلکہ پیر غسل کرنے کے بعد آخر میں دھوئیں۔ اور اگر آپ ایسی جگہ نہا رہے ہیں کہ جہاں پانی جمع نہیں ہوتا ہے تو آپ وہاں پر مکمل وضو کریں، پیروں کو بھی دھو لیں۔ 3 مرتبہ سر اور تمام بدن پر پانی بہانا۔ قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا اور نہ ہی پیٹھ کرنا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ آپ برہنہ نہا رہے ہو، ننگے نہا رہے ہو۔ اگر آپ ننگے نہا رہے ہیں، بغیر کپڑا پہنے ہوئے نہا رہے ہیں، تو آپ نہ ہی تو قبلہ کی طرف رخ کریں اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کریں، اور اگر کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ تمام بدن پر پانی مل لینا تاکہ ہر جگہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ ایسی جگہ نہانا جہاں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ ستر کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پانی میں کمی یا زیادتی نہ کرنا، یعنی نہ ہی تو کم پانی خرچ کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ پانی خرچ کرنا ہے۔ کم سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا بھی پانی کم یوز نہ کریں کہ جس سے سنت بھی ادا نہ ہو، اور اتنا زیادہ بھی یوز نہیں کرنا ہے کہ اسراف میں داخل ہو جائے۔ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا۔ نہاتے وقت کوئی بات نہ کرنا، یعنی کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔
کوئی دعا نہ پڑھنا، یعنی نہاتے وقت کسی قسم کی کوئی دعا نہیں پڑھنا ہے۔ یہ ساری باتیں غسل کی سنتیں ہیں، تو آپ سب ان تمام سنتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص فرائض غسل تو ہر مسلمان کو یاد ہونا ہی چاہیے اور اس پر عمل ہونا ہی چاہیے، ورنہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض غسل کو ادا کیے بغیر نہا لے، یعنی صرف غسل خانے میں جائے اور پانی بہائے اپنے جسم پر، تو اس سے جو ہے غسل نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو 3 فرض ہے ان 3 فرضوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ جب تک آپ ان 3 فرضوں کو ادا نہیں کرتے ہیں اس وقت تک آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے۔